جی السلام علیکم ناظرین، آپ سے میرا خیال ہے ابھی کوئی میری جو بات چیت ہو رہی ہے کوئی 3-4 ہفتے کے بعد ہو رہی ہے، اور اس دوران جو مجھ پہ گزرا اور بلکہ پوری دنیا پہ گزر رہا ہے، لیکن جو میرا ایک ایکسپیرینس تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ضرور شیئر اس لیے کروں کہ کرونا جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کے اتنے خطرناک قسم کے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، اور جو میں نے ایکسپیرینس کیا کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، ورنہ جسے کہتے ہیں نا کہ موت آپ کو چھو کے گزر جاتی ہے، میرے ساتھ تقریباً بالکل ایسے ہی ہوا۔ تو میں نے سوچا تھوڑا سا بریفلی آپ کو بتا دوں، حالانکہ ظاہر ہے الحمدللہ میں ویسے تو نیگیٹو تو ہو چکا، لیکن ریکوری پروسیس ہے ایک، جس میں آکسیجن بھی مجھے ظاہر ہے ابھی ریکوائرڈ ہے، اور آکسیجن کے ساتھ میں ابھی آپ سے بات چیت کر رہا ہوں۔ لیکن کووڈ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ صرف آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے، پوری انسانیت کو بچائے، اور ہمیں سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، اور اس قسم کی جو تکلیف ہے اور یہ جو وبا ہے اس سے جان چھوٹ جائے۔ ویسے اب 55 ایئرز میری ایج ہے، الحمدللہ پوری ہیلدی لائف میں نے گزاری، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پہلا جب فیز آیا کرونا کا تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے امیونٹی، آپ اپنی امیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے سب کچھ، بہت سے لوگوں نے ٹوٹکے کیے، اچھی غذائیں کھائیں، سب کچھ ہوا، اور سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ میں کرتا رہا، تو سب کچھ نارمل تھا پہلے دسمبر تک۔ پہلے دسمبر کی بات ہے کہ میں اپنے آفس بھی گیا، دوستوں یاروں سے بات کی، کچھ کام کیا، واپسی پہ کسی ایک جگہ فوتگی تھی، دعا کرنا تھی، دعا کر کے واپس آیا۔ جب گھر واپس آیا تو شام ٹھیک گزری، لیکن صبح مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی کچھ، اور لگا ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگی، تو میں نے سوچا کہ پوری فیملی کو ہم لے گئے، ہم نے ٹیسٹ کروائے، اور میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اور الحمدللہ باقی سب کا نیگیٹو آیا۔ اسی دن پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر شاذلی منظور، جو ماشاء اللہ کرونا کے بارے میں اسلام آباد میں ایک ایکسپرٹ جانے جاتے ہیں، تو میں وہاں پہ چلا گیا، میرے ایکس رے ہوئے، میرا بلڈ ٹیسٹ لیے گئے، اور وہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ سو نارمل میڈیکیشن، کچھ اینٹی بایوٹکس دے دی انہوں نے، اور وہ میں لے کے آ گیا، اور میں نے اسی دن میڈیکیشن سٹارٹ کر دی۔ تو دوسرے دن جب صبح اٹھا تو باہر دھوپ میں بیٹھ کے میں نے کہا ناشتہ کروں گا، اخبار پڑھوں گا، لیکن آل آف اے سڈن جیسے آپ انکانشیس ہوتے جاتے ہیں، تو اس قسم کی کوئی سچویشن میری پیدا ہو گئی۔ گھر والوں نے مجھے ہاسپٹل لے گئے فوری طور کے اوپر، اور وہیں پہ ڈاکٹر شاذلی صاحب نے دیکھا، میرے بلڈ ٹیسٹ، میرے ایکس رے ہوئے، میرا شوگر لیول، میری ای سی جی ہوئی، سی ٹی اسکین ہوا، سب کچھ بالکل نارمل تھا، کسی میں کسی قسم کی کوئی خاص فکر والی بات نہیں تھی۔ لیکن میں کرونا نے، جو میں نے پہلے کبھی سنا نہیں تھا کہ کرونا اس قسم کا بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ جنرلی کہا جاتا ہے کہ لنگس کے اوپر یا کچھ اور آرگنس کے اوپر ہوتا ہے، آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے کیس میں جو کرونا کا بڑا سیویئر اٹیک ہوا، وہ وہاں پہ میرے دماغ میں اور میرے نروس سسٹم کے اوپر اس کا اٹیک اس طرح سے ہوا کہ میں تقریباً ٹوٹل اپنی میموری لاس کر گیا، مجھ سے کچھ بولا نہ جائے، میں کچھ کمپریہینڈ نہ کر سکوں،
میں کچھ کنسٹرکٹ نہ کر سکوں، اگر میں کچھ سوچوں بھی لوگوں کو پہچاننے میں مشکل ہو گئی، تو آنکھیں کھلنا جو تھا وہ میرے لیے بڑا مسئلہ، آنکھیں بھی نہیں کھلتی تھیں، کبھی کبھی کوئی آواز سمجھ آ جائے کسی کی. اس قسم کا جو سلسلہ تھا یہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کورونا اس قسم کا بھی اٹیک کر سکتا ہے. اور اس دوران بڑی عجیب قسم کی ظاہر فیلنگس تھیں، آپ نہ کچھ سمجھ سک رہے تھے نہ کچھ بول سکتے تھے، اور جیسے ڈراؤننگ آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آپ پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ایز اف کہ میں شاید جیسے آپ زندگی اپنی کھو رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ خیر اینی ہاؤ یہ جو مسئلہ تھا یہ گھنٹوں جاری رہا. سب ٹیسٹ میں جیسے بتایا کہ ہر قسم کے ٹیسٹ ہوئے، سب کچھ ہر چیز نارمل تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہوا کیا ہے. تو اسی خیر دوران میڈیکیشن جو بھی سٹارٹ ہوئی، تو کئی گھنٹوں کے بعد تو میری بیٹی میرے پاس آئی. اچھا، پانی کا مجھے نام نہیں آتا تھا، میں اگر پانی پینا چاہوں میں بات کر نہیں سکتا تھا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، بس صرف ایسے اشارے مجھے میرے فیملی ممبرز بتاتے ہیں، ڈاکٹرز، کہ صرف ایسے بس کچھ کر سکتا تھا یا کر رہا تھا. لیکن جو ہے نا کمیونیکیشن وہ ٹوٹل بلاک تھی، وہ ہو نہیں رہی تھی. تو اس دوران خیر یہ کچھ کئی گھنٹے یہ کام جاری رہا. تو اسی دوران اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بہت بڑا معجزہ ہے جو میری زندگی کا پہلا، یہ میری بیٹی چھوٹی جو ہے وہ میرے پاس آئی، بیٹھی تھی وہیں پہ. تو اس نے مجھے ایک دم سے کہا، بابا آپ درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا، مجھے پانی وانی میں نے جیسے بتایا کسی چیز کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی نام نہیں لے سک رہا تھا. تو اس نے خود سے درود شریف پڑھا، اور الحمدللہ میں نے درود شریف پڑھا. درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر میں نے دعائیں سٹارٹ کر دیں، اور الحمدللہ صبح و شام کے اذکار جو ہوتے ہیں، جس طرح مسنون دعائیں ہیں، میں نے وہ پڑھنے شروع کر دیے. اور وہ سارے کے سارے الحمدللہ، جو بعد مجھے بتایا بھی کہ الحمدللہ کہ کوئی بھی غلطی شاید ایک بھی اس میں نہیں تھی. اور اس سے ایک دم سے میرا سارا جو میموری لاس اور وہ جو اٹیک تھا میرے دماغ کے اوپر، وہ ریورسل سٹارٹ ہو گیا ایک دم سے. اور ود ان فیو آورس ٹائمز میں الحمدللہ اس لحاظ سے نارمل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے میڈیکیشن جو ضروری تھی وہ دے کے ہم گھر آ گئے. گھر آ کے انجیکٹیبل ظاہر ہے کچھ لگنے تھے، وہ لگے، کچھ 3-4 دن لگے. اس کے بعد فالو اپ کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، کیونکہ کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ اب شاید فیل تو میں یہ کر رہا تھا کہ اب جو ورسٹ اٹیک ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ٹھنڈ لگتی تھی تھوڑی سی، تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب کا دوبارہ گیا. تو جب دوبارہ وہاں پہ گیا تو وہاں پہ اس وقت اب دوسرا اٹیک وہ کر چکا تھا کورونا. اور اس کا اٹیک میرے بیسیکلی یہ جو سانس کا سسٹم ہے اور میرے لنگس کے اوپر اس کا اٹیک ہو گیا تھا. اور وہ بھی انتہائی تکلیف دہ اس لحاظ سے ہو گیا کہ ایک قدم آپ چل نہیں سکتے تھے. جیسے ہی ہاسپٹل گیا تو مجھے انہوں نے ہاسپٹلائز کر لیا، مجھے فوری آکسیجن کے اوپر ڈال دیا. اور پھر یہ ظاہر ہے پروسیس ایک 1.5 ہفتہ میں ہاسپٹل میں رہا. اس کے بعد سچویشن امپروو ہوئی تو گھر بھیج دیا گیا، اور ابھی گھر پہ ہوں. آکسیجن ابھی ضرورت ہے مجھے،
ادروائز الحمدللہ پہلے سے میں بہت بہتر ہوں، جس کے لیے میں اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی میرے دعائیں شامل ہیں ڈیفینیٹلی۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جس طرح آ رہا ہے کہ برطانیہ میں بھی ڈفرینٹ قسم کے ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ اس کی اب مطلب طریقے آ رہے ہیں ٹیکس کے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کرونا کو آپ بہت سیریسلی لیں، خدا کا واسطہ اس کو ایک عام چیز مت سمجھیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ چلے ہزاروں لاکھوں اور واسٹ میجورٹی جو لوگ ہیں ان کو اس نے اس طرح سے برے طریقے سے ہٹ نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ کسی کو بھی ہٹ کر سکتا ہے، یہ بہت سیریسلی ہٹ کر سکتا ہے، یہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے اور آپ کی صحت کو خراب کر سکتا ہے۔ مرنا ہر انسان نے، زندگی ہے، موت بھی ہے، اور وہ ظاہر ہے ہمیں قبول کرنا ہے، لیکن صحت بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا خیال رکھیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو مجھے اب احساس ہوا وہ صحت کی ہے، اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ خدا را جو کم از کم ایس او پیز، منیمم پاسبل ایس او پیز ہیں، ان کو آپ ہر حال میں فالو کریں، اور اس کو مذاق مت سمجھیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو ظاہر ہے لاکھوں لوگ تو آلریڈی فوت ہو چکے ہیں، لیکن جس قسم کی مطلب تکلیف، اور پتہ ہی نہیں، میرے کیس میں جیسے میں نے آپ کو کہا، میں نے تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دماغ کو بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو نہ جانے کس کس ایسپیکٹ میں، کس کس لحاظ سے لوگوں کو اٹیک کر رہا ہوگا۔ اور اس میں ایک بات امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ نارمل میڈیکیشن لیں، تو کہتے ہیں نا کہ جو بھی آپ فرض کریں سمٹمز ہیں تو اس کا علاج کرائیں، بالکل صحیح ہے کرائیں، لیکن میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ جب بھی آپ کو اللہ نہ کرے کرونا ہو جائے تو بیسک ٹیسٹ ضرور کروا لیں کہ آپ کے لنگز کی کیا حالات ہیں، آپ کے اوور آل، تاکہ کہیں کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے ایسا جو آپ کی زندگی کا پرماننٹ، اللہ نہ کرے ڈیمیج ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اور میں ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی، اور یقین کریں کہ ان دعاؤں کے بغیر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن ان دعاؤں کی میری زندگی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اور سب کے لیے جو بیمار ہو اس کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ہوتی رہنی چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔